جب میں اب ایمان کیا چیز ہے؟ آج کی تمیز کیا کرنا چاہوں گا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ نہج البلاغہ جو ہمارے فقہ کی بڑی مشہور محمد پکار ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات کا مستند ہے. اس کے علاوہ کے وزیر ہے خطبہ امیر المومنین کو مدد کر کے خدا جعفریہ پر ناخت کرنے والا احساس ہوا ہے. نہج البلاغہ کے مطابق پروفیسر کہتی جو دانشور ہمارے میں بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر کیا امیر المومنین کے علمی کمالات سے دنیا جو ہے تمام مستفید نہ سکی. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے خطبات کو آپ کے دربار کو آپ کے اخبار کو یکجا نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ کہ ایک طرف تو یکجا نہیں کیا دوسری طرف دشمنان آل محمد سے اس کو ظاہر کر دیا. اس وجہ سے آپ کے علمی کمالات اور خطبات منظر عام پر تمام قومیاں کرے. لیکن پھر بھی جو نہج البلاغہ ہمارے سامنے موجود ہے خطبات کی شکل میں یہ بلا شبہ کتاب کلام الہی کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سفر ہے. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سفر. اب اگر یہ مسلمان اس سے استفادہ حاصل نہ کرے تو یہ مسلمانوں کی بڑی بات ہے. تو نہج البلاغہ میں منصب امامت کے حاصل جانے کی اور سلسلے عصمت کی تصریح کر حضرت امام رضا علیہ السلام سے اللہ کے وفادار رسول بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھو ایمان جو ہے وہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایمان وقت تصویر کے مل کر وہ اقرار میں نشان وہ عمل بھی کرتا ہے. ایمان 3 چیزوں کے مل کر دل میں یقین ہونا چاہیے, زبان سے اقرار ہونا چاہیے اور آگوں کے حوالے سے عمل. جو دل میں یقین ہے اسی کا مطابق زبان سے اظہار ہونا چاہیے اور جو جس چیز کا زبان سے اظہار کرا اسی کے مطابق آگاہ زبان سے عمل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے تو دل میں کچھ اور ہے, زبان سے کچھ اور ہے اور عمل جو اس سے بھرتا ہے تو میدان میں ایمان بھی ہوگا کیونکہ دل میں کفر رکھ کر یا منافق رکھ کر ایمان کو ظاہر کرنے کا نام ہے تو کوئی ایمان نہیں ہوگا بلکہ وہ دوسرے رسول میں منافق ہو جائے. سبا پر ہمارا البتہ ایمان کے تینوں چیزوں میں دل کا یقین جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کا ہے. دل کا یقین جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کا ہے. اگر آخری ایام میں انسان کی زندگی کے آخری ایام میں جب انسان زبان کو ظاہر نہیں کر سکتا, آزا اور دوارے سے عمل کر کے دنیا والوں کو ظاہر نہیں کر سکتا, تو ایسی صورت میں اسے دل کا یقین ایمان پر مرنے کی دعوت دیتا ہے. اگر ان آخری ایام میں خدا نخواستہ انسان کا ایمان متضرر ہو جائے جب مر جائے تو اس کی موت جو ہے وہ ایمان پر نہیں بلکہ کفر میں واقع ہو. البتہ انسانی زندگی میں جان بچانے کے لیے زبان کے ساتھ اور آزا دواروں کے عمل کو کسی حد تک مستقل کیا جا سکتا ہے. اس حد تک جس حد تک انسانی زندگی کو جان کا خطرہ نہ ہو. انسانی زندگی کو جان کا خطرہ دور ہوتی زبان کا اظہار اور آزا دوارے کے عمل کو ہوئی, کیونکہ اس کے بغیر ایک انسان کا ایمان جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال یہ ہے کہ مثال کے طور پر جس طرح ایک ڈاکٹر بیماری کی صورت میں مریض پر ہوا پانی غذا یا دوسرے اور اشیاء پر پابندی لگا دیتا ہے, لیکن بیماری کی دور ہوتی ان اشیاء کا استعمال اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر ایک انسان زندہ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح زبان کے اظہار اور آگے دوارے کے عمل کے اظہار
متوکل عباسی کے سامنے جو ہے ایک کسائی پیش کیا، جو کسائی جو ہے وہ پیش کیا گیا، جس سے جو ہے وہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ بدتمیزی پیش کیا. متوکل عباسی نے اس کا حد جاری کر دی، متوکل عباسی نے اس کا حد جاری کر دی. جب اس نے حد جاری کی تو مختلف علماء کرام نے جو اس سے اثرات طے کیا کہ اس پر حد جاری ہو سکتی، کیونکہ جب اس نے حد جاری کر دیا تو فوراً اس نے جو ہے زبان سے جو کرنا تجربہ کرتا کر دیا کہا محمد رسول اللہ. لہٰذا علماء کرام نے یہ توجیہ پیش کی کہ چونکہ یہ دعوے اسلام میں داخل ہو گیا لہٰذا اس پر جو ہے حد جاری نہیں ہو سکتی. جب اس نے وہ پھر کام کیا تھا تو اس وقت دعوے اسلام میں نہیں بلکہ وہ کفر پر نتیجہ کیا ہوا. مختلف علماء کرام نے اس کا متوکل عباسی کے فیصلے سے خلاف اظہار کیا. نتیجہ کیا متوکل عباسی نے جو ہے وہ اقتصاد کے اوپر فیصلہ دیا اور اس سے مسلم نہیں ہے. آخر کار کسی نے مشورہ دیا کہ امام زمانہ اللہ مشکلات امام علی نبی علیہ السلام مدینے میں موجود ہے. مسئلے کا حل تو مجھے حد گئے امام کی خدمت میں کاتب بھیجا اور پورا اس کی ذمہ امام نے اس کو محسوس کر دیا کہ اس کو پیٹا جائے، اس کو پیٹا جائے، اس کو اتنا مارا جائے کہ جب تک کہ اس کی روح پر سنسری سے برباد نہ کر جائے. امام کا حق کو سنوا متوکل عباسی نے دوبارہ جو ہے گرام کا احتجاج بلایا اور امام کا فتویٰ لکھا گیا کہ امام کا فتویٰ آ گیا ہے ایسا پر ہوگا. اور میں گرام نے کہا پھر تو امام نے ایسی بات کر دی کہ اس کا ذکر نہ قرآن میں اور نہ سیرت رسول میں ہو جاتا ہے. متوکل عباسی پھر پریشان ہو گیا جب کیسے گئے اس نے پھر اجلاس کو برقرار کیا اور اپنے قاصد کے ذریعے پر مدینے میں قاصد کو بھیجا. کہا فضل رسول علماء کرام جو ہے آپ کے فتوے سے اثرات کا اظہار کریں، برائے مہربانی آپ اپنے فتوے کی توثیق کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیت اس پر لکھ دیں. اور امام نے بڑا امام اس میں لکھ دیا سورہ مومن کی اور 12 کرنے تو فلما راؤ بدنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما به المشركين. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لے. تو اس وقت ان کا ایمان جو ہے خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. اب متوکل عباسی کو جب وہ حد وصول ہوا اس سے میں نے آپ کا احتجاج بلایا اور دکھایا کہ دیکھیے میں امام کے پاس یہ فتویٰ آ گیا اور اس کے ذریعے آیت جو خود کی سب پیچھے بنے تو اس فتویٰ پر امام کے فتویٰ پر مسئلہ ہوگا. تو ایمان کے 3 جز ہیں، تینوں جز پر عمل کرنا چاہیے. پہلا یقین ہونا چاہیے، زبان سے اقرار ہونا چاہیے اور اعضاء اور جوارح سے عمل ہونا چاہیے. اب ایمان میں اصل کون ہے؟ اب فرق ہو ایمان اکرم. ایمان میں اصل وہ ہے کہ جس کا اخلاص نہ ہو. ایمان میں اصل وہ ہے جس کا اخلاص نہ ہو، کیونکہ اگر کسی بندے خدا کا اخلاص پیدا نہیں ہوگا تو اس کا کوئی دین ہوگا نہ مطلب ہوگا. تو اس لیے اخلاص کی درستگی پر بڑی تاکید کی. اب سب آپ کو اگر مرتبہ کروں کہ کسی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے دریافت کیا کہ یعنی حتمی مرتبت کے اخلاص کو گنوا دیجیے، حتمی مرتبت کے اخلاص سے گنوا دیجیے. بعد میں شاید کو مخاطب ہو کر کہا کہ ایسا کام کر تو دنیا کی شے کا شمار کر لے، دنیا کی شے کو جو ہے کہ لے تجھے پتہ چل جائے گا. وہ شخص ہنسا اور کہنے لگا یار کیا کیسی باتیں کرتے ہیں، دنیا کی شے کو دے سکتا ہے، دنیا کی شے کو شمار کر سکتا ہے. کہا تو سنایا دیکھو میرا جو سوال ہے وہ تمہارے سوال کے مطابق ہے. تم نے کہا کہ حتمی مرتبت کے اخلاص سے مانی ہے، کہا حتمی مرتبت کے اخلاص کے مطابق قرآن نے کہا کہ ان نتانا خلق عظیم کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم کے مرتبے کو پیش کیا اور دنیا کے مطابق کہا کہ دنیا کو بتائے قریب سے تعبیر کیا. جب تم قریب چیزوں کا شمار نہیں کر سکتا
وہ یہی کا بات ہے نا سورج قرآن پڑا تو جیسے کبھی داخل اول ہے رائے صبح شام کو بچہ آ گیا تو کیونکہ قافلہ جو ہے جب مدینے سے چلا تھا تو اس قافلے کی بڑی شان و شوقت تھی کیونکہ قمر بڑی حاصل حضرت ابو سفیر عباس عمر تھے ابھی ابر موجود تھے کافی موجود تھے باپ کے سینے پر سونے والی سکینیں موجود تھی زینب کی بول اور محمد سے علی بڑی تھی ابھی ابر ماں کی بول میں لیکن وہ جو قافلہ 12 محرم کو چلا ہے تو مردوں میں سوائے سید سجاد کے کوئی باقی ملا مگر بچے کچھ کرنا میں شہید ہوئے بچے کچھ کرنا میں شہید کچھ رائے کو شام میں اردو سے گر نہ کرا جب نہیں اردو کو دوڑاتے تھے تو بچے اپنے ماں کی بہت سے نہیں رہتے اور پیچھے آنے والی سواریاں ان معصوم بچوں کو اپنے راجوں اور دیواؤں کی فریاد کو وہ سننے والے سید سرکار کچھ فرماتے تو اچھی آپ کے سائنسدان سے تکلیف ہو جاتی آپ کا حقیقی بنا پڑا اور سید آباد اونٹوں کے نہیں پہنچا تو تماشا دیکھنے والے عورتوں نے اپنے بچوں میں سے کھجورے روٹیاں خورما سب کا زیادہ ہوئی تھی ایسے میں جناب زینب نے فرمایا کہ انما صدقۃ حرام علی محمد جہاں کو متوجہ اے صبح شام کے گھر والوں سب کا حق پر حرام ہے ایسے میں تماشا دیکھنے والوں نے کہا کہ اے کہتی بیوی تم کہو انما صدقۃ حرام علی محمد سب کا جو ہے محمد کا حرام ہوتا ہے آخر تم کہو میں یہ سننا تھا ایسے میں جناب زینب نے ان کی مجھ کو خطبہ کیا ان کی مجھے پر ہاتھ دیکھا اور خطبہ کیا اے صبح شام کے گھر والوں اے تماشا دیکھنے والوں یہ بتاؤ پہلے گواہی دو اسلام کی گواہی دو اللہ کی وحدانیت کی لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بہت کہنا کے سوا کوئی معمول نہیں ہے تماشا دیکھنے والوں کا کہنا کے سوا کوئی معمول نہیں ہے لہٰذا بڑے گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہے اشہد ان محمد رسول اللہ مجمع نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اب گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے مجھے سنا تھا اسلام نے فرمایا اے تماشا دیکھنے والوں ذرا انصاف سے بتاؤ کہ محمد تمہارا نانا ہے یا میرا نانا ایسے میں چاروں کا سجائے بندے کی ارے علی کی بیٹی ہے ارے یہ نبی کی دعوتی ہے جو پشاور میں آئے سبھی نازل ہوئے پشاور میں آئے سبھی نازل ہوئے ایسے میں حضرت عبداللہ کے رسول جو خطی مرتبہ کے تعلق ہے نامیرہ تعلق ہے کہ جناب زینب کی آواز سنی جناب زینب کا خطبہ سنا اور تماشا دیکھنے والے کا پڑے اور کہا ہے اور صوبے کے رہنے والوں یہ بتاؤ کہاں بتا رہے گاڑی سے زیادہ زندہ ہو رہے ارے یہ گاڑی کا لہجہ ہے یہ گاڑی کی زبان ہے یہ علی کا جوڑا ہے ایسے میں شہر کے ساتھ اور شہر میں ایسے میں شہر کے ساتھ اور شہر کے رقم آنے بڑھے اور انہوں نے مدینہ سے کہا کہ دیکھو مدینہ کو رکا تو دیکھو کھڑکیوں کا تماشا مت کرو کھڑکیوں کا تماشا مت کرو اس لیے کہ میں نے مسجد نبی میں رسول اللہ سے سنا ہے کہ جب تمہارے شہر میں کبھی کوئی قیدی آئے تو ان کا تماشا مت کرو رسول خدا یہ نہیں کہہ سکے رسول خدا یہ نہیں کہہ سکے کہ میری بہت بیٹیوں کا تماشا مت دیکھنا اور میرے قیدیوں کا تماشا مت دیکھنا قیدیوں کا تماشا مت دیکھنا ایسے میں شہر کے ساتھ آگے بڑھا دیکھتا ہے تو کچھ سر ہے تو جو لوگ کے نازوں کو بنا دے اس طرح جو لوگ کے نازوں کو بنا دے تو جن کی پیشانی میں سبزوں کے نشانات ہے جب اور قریب آیا جب کوئی اور قریب آیا تو قرآن کی تلاوت سنی تو بڑے لائے ارے یہ تو مسلمان معلوم ہوتے یہ تو اللہ والے معلوم ہوتے اور یہ بھی پابند اسلام مسلمان ہے زید بن اکرم نے کہا جس طریقے سے یہ سب قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے دنیا میں کوئی اس طرح قرآن مجید
الذين ظلموا أيهم الذي يقتل اور ہماری اس مختصر سی بات کو پورا کرو اور ہم سب کو صراط مستقیم کا قائم رہنے کی توفیق دو اور ہمارے مرحومین کی مدد فرما ان کے نجات کے ذریعہ فرما ایمان اور ہمارے ساری کی توفیق عطا فرما دنیا میں جہاں تک کہ موجودہ زمین پر آباد ہے ان کی جان و مال عزت آبرو کی محبت فرما تب آپ کی طرف پر رحمتوں کا قدروں کا نزول فرما حاکم مجلس اور بانیان مجلس کی صحیح حالت کو پورا فرما آئے ہمارے محمد کے دور میں باہر فرما اور ہمارا شمار ان کے آواز اور ساتھ فرما ربنا تقبل منا ان بات پر شروع علی مطبوع علینا ان بات پر تواب علی و رحمتی صدا عمد علی خاتم حسین کل میری سے بہت سال کو ساتھی میں مدر بھائی کے مقامی میرے دل پر